سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ یہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اور پھر خود ہی مالک کائنات نے سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا وہ راستہ کہ جس کا تم طالب ہو، طلب کر رہے ہو، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور آگے جا کے قرآن نے کہا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو آج ہم اللہ والوں کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کی صحبت کا حکم خود رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ آج ہماری خوش بختی ہے، آج ہمارے خصوصی پروگرام کے اندر جو ہستی آج جن پر ہم لب کشائی کریں گے، جن کی بارگاہ سے خیرات حاصل کریں گے، وہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ ہستی حضرت خواجہ غریب نواز، وہ عظیم ہستی جن کا فیض پوری دنیا کے اندر ہے، ان کے خلیفہ اعظم ہیں۔ میری مراد قطب الاقطاب، سند الواصلین، سراج السالکین، عمدۃ السالکین، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے۔ ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے، ہمارے پینل میں آج بڑی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم شخصیت، علمی ادبی شخصیت جناب حضرت علامہ ڈاکٹر عزت مآب پیکر محبت جناب محترم المقام ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیر مقدم ہے۔ اور میری دوسری جانب بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اور حضور کی آل کے شہزادے ہیں، آل نبی العلی علی ہیں، شہزادہ آل طہار ہیں، علم و حکمت کا بہت بڑا نام جناب صاحبزادہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیسا سلامت رہے آپ؟ اللہ آپ کو خوش رہیں آپ۔ ناظرین مکرم، آج بہت بڑی ہستی کا ذکر ہے، اور قبلہ مجددی صاحب بڑا فخر محسوس کر رہے تھے۔ آج ہماری معراج ہے کہ آج عظیم ہستی، میں نے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ غلام قطب الدین نہیں، میں نے پوچھا، فرمایا آج سارے بعد میں ان کے غلام ہیں۔ تو آج اس حسین ہستی کا ذکر ہے جو ہند الولی کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر خانہ ہے۔ الحمدللہ میں انتہائی محبت کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضور قبلہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ ولادت اور آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے، میں چاہوں گا اس پہ موتی عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال طاعت بیریا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جی او نشینت در حضور اولیاء۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ مرکدہ وقدس سرہ العزیز، یہ وہ ہستی ہیں، وہ ذات گرامی ہیں قاری صاحب۔ جی نیشا پور جو ایران کے اندر علم اور فضل اور حکمت کا ایسا مرکز تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بعد جس شہر کا کوئی ثانی نہیں، واہ 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 واہ، جس کی شناخت اور پہچان ہی یہ تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یا مفسرین پیدا کیے، کیا بات، یا محدثین پیدا کیے، یا فقہا پیدا کیے، یا عرفاء اور صلحاء پیدا کیے۔ کیا کہنے، سبحان آج بھی اس شہر میں آپ چلے جائیں، ہر گلی، ہر چپے، ہر موڑ پہ آپ کو ایسے ایسے کاملین جن کے آپ نے نام سنے ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تو جب ڈھونڈیں گے تو نیشا پور نکلے گا۔ واہ 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 واہ، امام مسلم جو ہیں صحیح مسلم والے، وہ نیشا پور سے ہیں۔
کیا کہنے، کیا کہنے. یعنی اندازہ لگائیں اس 12ویں یعنی 1200 سال پہلے کا ایسا علمی اور روحانی مرکز، اور عالم اسلام کا جو پہلا باقاعدہ مدرسہ اور دارالعلوم اور ادارہ بنا ہے وہ بھی نیشاپور میں بنا. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. گویا علم و فضل، روحانیت، معرفت جہاں گلی کوچوں میں فضاؤں کے اندر رچی ہوئی تھی، وہاں واہ. حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان سادات کے چشم و چراغ کی حیثیت سے سبحان اللہ. جلوہ گر ہوتے ہیں. جی. اور بہت ہی کم سنی کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر وہ جو مشائخ، اولیاء، علماء، صلحاء، ان کی صحبت، مجلس، زیارت، خود آپ کا اپنا خاندان، اپنے والدین، اپنے بزرگ، ان کی تربیت، آپ کی والدہ ماجدہ کی یہ شان اور کرامت دنیا ولایت میں جو ضرب المثل بنی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب. کہ جب آپ کو ناظرہ قرآن، ظاہر ہے 3-4 سال عمر ہوگی اس زمانے میں، اللہ اکبر. 7 سال کا بچہ تو قاری صاحب 7 قرات کا حافظ ہوتا تھا جی ڈاکٹر صاحب. اللہ اس زمانے میں. 7ویں صدی ہجری جو ہے، 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری. شاہ صاحب کئی بزرگوں کے بارے میں نے پڑھا ہے، سبحان اللہ. 7 سال کی عمر میں حافظ بھی ہے اور 7 قراتوں کا حافظ ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ان کے استاد کیسے ہوتے ہوں گے ذرا سوچئے، ان کے کیا پڑھانے کہیں. والے کیا ہوں گے واہ واہ. جن سے یہ پڑھتے تھے. تو جب گئے بسم اللہ کی، بسم اللہ پڑھائی استاد صاحب نے جی. اور فاتحہ پڑھائی، تو آپ نے آگے پورا آدھا 15 پارے 15 سپارے پڑھ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا بیٹا آگے پڑھو. جی. فرمایا حضور میری والدہ نے جب ان کے شکم میں تھا تو 15 ہی پارے پڑھے تھے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یعنی یہ خاندان، یہ ماحول، اور اس میں جو پروان چڑھا ہوا بچہ ہے، جی. سوچئے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں عطا کی ہوں گی. تو گویا گھر سے ہی، جسے کہتے ہیں خانہ ہمہ آفتاب است، جی. ابتدا جس کی یہ ہے اس کی انتہا کیا ہوگی. پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب ہجرت فرما کے یہاں پر تشریف لائے ہیں تو دہلی شہر اس وقت مرکز تھا. ٹھیک ہے. علم و فضل کا، روحانیت کا، اور آپ بالکل اس وقت نوجوان تھے، بالکل ینگ ٹھیک. تھے. اور یہاں پر آپ کے وجود مسعود کی برکتیں جو پھیلیں، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ خواجہ سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ واہ. آپ سے جو آپ کی بیعت ہے نا قاری صاحب، وہ بغداد شریف میں ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ذرا رینج دیکھیے شاہ صاحب. واہ 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 واہ، کیا کہنے. اور وہ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ کی مسجد میں اس وقت اولیاء کا اجتماع تھا، اللہ جہاں یہ اکبر. نوجوان شہزادہ سید زادہ آل رسول کا چشم و چراغ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا حقیقی اور عملی ترجمان بن کے پھر واہ. ہندوستان میں جو دارالسلطنت تھا دہلی، سبحان اللہ. وہاں پر جلوہ گر ہوا. کیا بات. اور جہاں پہلے ہی شمس الدین التتمش سورج واہ واہ واہ. شعائیں اور چمکیں مار رہا تھا، جی جی. اس شمس کو آ کے قابو کیا خواجہ ہاں، قطب الدین واہ واہ واہ، مختار کیا کا. کہنے. وہ بھی آپ کے مریدوں میں شامل ہیں، اور کیا کمال ہے ان لوگوں کا. ناظرین مکرم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بابت قرآن پاک نے کہا تھا واللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اجتبال والے لوگ تھے جنہوں رب کائنات نے، وہ بطن مادر میں ہیں تو قرآن کا نور وہاں مل رہا ہے. حضور قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہیں. قبلہ شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ قبلہ قطب الاقطاب کا جو علمی مقام ہے، روحانی مقام ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی عطا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ یہ بہت ہی روح پرور اور ایک ایمان افروز پروگرام چل رہا ہے اس وقت، بے شک بے شک. اللہ کے ایک سچے ولی عارف باللہ ہستی اور شخصیت کے بارے میں آپ نے اپنے انٹرو میں، علامہ مجدی صاحب نے اپنی گفتگو میں، سبحان میں اللہ، سمجھتا کیا ہوں کہنے کہ جی. جو پھول بکھیرے ہیں بے شک بے شک. ان کی سچی با خوشبو نے ہمیں بالکل ایسے کر دیا کہ دل دماغ پورا ماحول ہی چکا معطر ہے. ہو گیا. یقیناً سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک باز بندوں کے بارے میں کیا فرمایا. آپ نے فرمایا چنے ہوئے. چنے جی. تو یہ اللہ کے چنیدہ پسندیدہ ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لا ریب لا ریب. الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ. لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ جی. لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابیاں پانے والے یہ اللہ کے ولی، سبحان اللہ. یہ اللہ کے دوست. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ اللہ ان کو لا کے نور میں کھڑا کرتا ہے. سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ خود ان کا ہادی اور رہنما بنتا ہے.
ابھی جدی صاحب نے فرمایا نا کہ کہاں اجمیر شریف، کہاں دہلی اور کہاں بغداد اس دور میں، واہ 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 واہ، اب اندازہ لگائیں، اور کہاں وہ رہنے والے نیشا پور کے اللہ اکبر، حضرت جن کی ہم آپ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے اور اللہ نے کہاں پہ ان کو مجتمع کیا، اللہ نے رہنمائی کی کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ بے شک تو آپ نے بھی جو بات کی یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے جی ڈاکٹر صاحب، ان کے علم کے بارے میں، کہ بنیادی طور پر جو ہمارا تزکیہ ہے، جی ہماری تربیت ہے، اس کا مرحلہ ہے تعلیم کے ساتھ، واہ واہ علم واہ، کے ساتھ، سبحان علم کے اللہ، نور کے ساتھ۔ ٹھیک ٹھیک اور بالکل، حضرت کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انوار سے اور اپنی رحمت سے بھر دے، اور آمین، ہمیشہ وہاں پر اپنی انوار کی بارش فرمائے۔ ان کے بارے میں آپ جہاں بھی پڑھیں یہی پڑھیں گے آپ کہ پہلے آپ نے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کی، اللہ اکبر، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی، سبحان اللہ، تیسرے نمبر پہ آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، بے شک، یعنی آپ نے علوم شریعت ان کا سب کا اصول کیا پہلے۔ ٹھیک پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو تزکیہ کا جو سفر تھا نا، جی جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، پھر اس کا جب آپ نے سفر کیا، اس سفر میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات اپنے استاد محترم، اپنے مرشد اعظم سبحان اللہ، حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ کروائی، اور وہ وہاں سے چل کر اجمیر تک آئے، جی اور پھر آپ نے ان کے اندر جو دیکھا نا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ اکبر، استاد محترم کے اندر ایمانی فراست موجود تھی، انہیں اپنے شاگرد کو پہچانا، سبحان اللہ، اپنے تلمیذ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو بھانپ لیا، سبحان اللہ، اور حضرت نے اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس وقت فرمایا جب ابھی یہ خانوادہ سادات کے چشم و چراغ نوجوان تھے، جیسے ابھی مجدد سے فرما رہے تھے، جی ابھی ان کا بالکل آغاز تھا، انہوں نے اس دور میں فرما دیا کہ میرا یہ بیٹا یہ دہلی کے علاقے کو مرکز بنائے گا، اور پورے شمالی ہندوستان کو اپنے انوار کے ساتھ، اپنے علوم کے ساتھ، اپنے معارف کے ساتھ اور اپنی دعوت و تبلیغ کے ساتھ منور کر دے گا۔ واہ واہ واہ، انہوں نے پہلے اعلان فرما دیا، کیا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو پھر آپ نے اپنے استاد محترم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان ان کی جو تعلیمات تھی، جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کی ہدایات تھی، اور جس میں سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ بابا سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ ہم نے تزکیہ کرنا ہے، واہ واہ واہ، کتاب و سنت کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد میں ہم نے تزکیہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ، واہ واہ، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ساتھ چلے گی، سبحان اللہ، شریعت کا فیض بھی ساتھ چلے گا، کیا بات، اور ساتھ اس کے تزکیہ بھی چلے گا۔ واہ تو واہ، یقین اللہ پاک نے آپ کو روحانی طور پر کیا اتنا بلند کیا، سبحان اللہ، آپ کی اللہ تعالیٰ نے جب آپ تقریر کرتے تھے نا ماشاء تو اللہ، میں حیران ہوا کہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے اتنے لوگ متاثر ہوتے تھے کہ علماء آ کر، واہ واہ واہ، صلحاء آ کر، مشائخ آ کر، عمراء آ کر، سلاطین آ کر ان کی مجلس میں حاضری دیا کرتے کیا بات، کیا کہنے جناب شاہ صاحب قبلہ، اور یہ اولیاء اللہ وہ تھے جناب جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے کرم سے پھر علم کا نور پھیلایا، اور لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایسا جوڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج بھی ان کی قبریں منور ہیں، وہاں سے نور نکلتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، حضور خواجہ صاحب کا ذکر جاری ہے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے آج ہم اس حسین اور عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو نسب کے اعتبار سے بھی کمال ہیں، حسب کے اعتبار سے بھی کمال ہیں، اور ولایت کے اعتبار سے سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 12 بیٹے ہیں۔ ناظرین کم لوگوں کے ان کے نام کا علم ہوگا، لیکن یہ جو مظہر غریب النواز تھے جناب، ان کے فیض کے قاسم اور امین تھے۔ اگر کسی کو نام یاد ہے تو حضور قبلہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جن کو رب کائنات نے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ آپ کا روحانی مقام کے بعد میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پہ بات کریں، پھر ایک سوال میں آپ کی بارگاہ میں اور پیش کرنا چاہوں گا۔ میں قاری صاحب اتنا وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، ٹھیک ہے، بس ایک دو اشارے عرض کروں۔ جی، کہتے ہیں قیاس کنز گلستان من بہار مرا۔ واہ واہ واہ، حضرت خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، خواجہ غریب نواز نے ان کی جو تربیت فرمائی ہے نا، اس کی پہلے ایک جھلکی دیکھ لیں۔ مرشد کا چونکہ مرید نمائندہ ہے، شاگرد استاد کا جو اس کے وجود کا اور فیض کا درخت ہے، اس کا پھل ہوتا ہے، بے شک، اور وہ شناخت ہوتا ہے۔ اہل طریقت یہ کہتے ہیں کہ مرید وہ ہے جسے دیکھ کر اس کا پیر یاد آ جائے، واہ 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 واہ، یہ سٹینڈرڈ ہے۔
سبحان اور ولی وہ ہے جو حدیث پاک میں تعریف آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی فرما دی، اذا رؤوا ذکر اللہ، واہ 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 ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، واہ 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 اور مرید وہ ہے جسے دیکھ کے اس کا پیر اور مرشد یاد آئے۔ واہ واہ، خواجہ صاحب نے خط لکھا، اور خط و کتابت رہتی تھی چونکہ اجمیر میں تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ دلی میں حضرت خواجہ غریب نواز کی انسٹرکشن پر اپوائنٹڈ تھے، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، دلی چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی اللہ کہ وہیں رہنا ہے، ورنہ یہ چاہتے تھے میں اجمیر شریف جاؤں، خواجہ صاحب کی خدمت پہ رہوں، وقت گزاروں۔ جی خط و کتابت پڑھنے والی ہے، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، شاہ صاحب جو اہل علم ہے نا، جی جی، خط جو ہے اس میں بعض دفعہ وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو عام زندگی میں نہیں ملتی، عام کتابوں میں نہیں ملتی، واہ واہ واہ، پرسنل جو ذاتی ہوتی ہیں۔ کیا بات، تو آپ نے خط لکھا، اور خط مختصر ہوتا تھا، میں نے وہ دیکھے ہیں، مکتوب زیارت کی ہے، ہائے ہائے کیا کہنا۔ نیچے لکھتے تھے فقیر قطب الدین بختیار کاکی، اللہ، یہ ذرا لیول سٹینڈرڈ اور مشائخ چشت کے ذوق کا اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، تربیت کا معیار دیکھیں کیا ہے، اور انداز دیکھیں خواجہ غریب نواز کا کیا ہے۔ یعنی اپنی وہ نسبت بھی چھپائی، حالانکہ کوئی سید نہیں، کوئی شاہ نہیں۔ فقیر قطب یہ شاہ الدین، صاحب اللہ اکبر، میں حیران ہوئی نا اولیاء کے اس کمال پہ۔ واہ واہ واہ، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کیا بات ہے، کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس، یہاں فلاں بن فلاں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ واہ واہ واہ، اچھا، فقیر کا لفظ اپنے نام کے ساتھ جب لکھا تو خواجہ غریب نواز نے جو جواب دیا نا قاری صاحب، وہ جو اصل بات تھی وہ کر کے تو آخری جملہ کیا لکھا، فرمایا پیار سے آپ کو بابا بختیار کہا کرتے تھے خواجہ صاحب، پیار میں فارسی کو جو جانتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اس میں بابا کا لفظ انتہائی پیار جب ہوتا ہے تو وہاں بولا جاتا ہے، واہ 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 واہ، یعنی باپ بیٹے کو بابا کہہ رہا ہو، اللہ، پیار کی کیا حد لیول ہو۔ کیا بات، واہ 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 واہ، تو لوگوں کو بابا نہیں اس لیے سمجھ آیا کہ بابوں کے بغیر بابا سمجھ نہیں آتا، بابے کے دامن سے جڑنا پڑتا۔ واہ واہ واہ، فرمایا بابا بختیار معین الدین ہنوز فقیر نہ شد، جی جی جی، واہ واہ، پیر کہہ رہا ہے مرید کو کیا کہنے، کیا کہنے، کہ بیٹا تو فقیر کیسے ہو گیا، ابھی تو تیرا پیر مقام فقر پہ نہیں پہنچا۔ اللہ، ساری زندگی خواجہ صاحب اس پہ ہمیشہ شرمسار رہے کہ یار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری ایسی تربیت کی، ساری زندگی تواضع اور عاجزی کی، پھر وہ حد کی، وہ انتہا کی، اور روحانیت میں وہ مقام پایا کہ دلی میں جب شمس الدین التتمش سے لے کر تمام خواص اور تمام عوام آپ کی عقیدت میں قاری صاحب اتنے گم تھے، اللہ اکبر، میرا نہیں خیال کہ پوری امت میں کبھی کسی کے ساتھ عامت الناس نے کسی زندہ بزرگ سے ایسی محبت کی ہو۔ جی، زندوں کی تو مخالفت ہوتی یہ تو ہماری قوم کا مزاج ہے، حسد ہوتا ہے، جی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو مخالفت نجم الدین سخرا جو سو شیخ الاسلام تھے، حسد ہو گیا، ابھی بادشاہ بھی یوں کھڑا ہے یار، شمس الدین التتمش اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھ، یہ کیا فقیر و درویش، اور فقیر درویش اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی میں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز بھی ہیں تو اس وقت کے بادشاہ مرید نہیں ہیں آپ کے، جی حضرت زہد الانبیاء بھی ہیں لیکن ان کے بادشاہ بھی مرید ہیں۔ بادشاہ مرید ہیں، اس کی میں وجہ بتانے لگا ہوں آپ جی، کہ یہ فقیر اتنے بڑے تھے، اچھا، اپنے رب کی بندگی اتنی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ، سبحان جو اللہ، میرے آگے جتنا جھکتا جائے گا میں اتنا اٹھاتا جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، وہ سبحان اللہ، ولی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی خواہش بھی نہیں ہے، جی، لیکن جو اس کا ولی ہے وہ چاہ رہا ہے۔ کیا بات، تو کہتے ہیں دلی سے جب آپ نے کہا کہ اچھا یہ آپ لوگ اتنے ناپسند کرتے ہیں مجھے، تو خواجہ غریب نواز آئے ہوئے تھے دلی، صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ چلو پھر اجمیر چلو ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قاری صاحب جب دلی سے نکلے نا جانے کے لیے خواجہ صاحب کے پیچھے پیچھے، اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے واہ جا، واہ واہ واہ، پوری خلق خدا گھروں سے نکل کے آ گئی، اللہ، عوام و خواص، سبحان اللہ، بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ بھی آ گیا۔ اور ادب کا یہ حال کہ کسی کی مجال و جرت نہیں کہ یہ کہے کہ نہ جائیں، رو رہے ہیں پیچھے، گریا ہو رہا ہے، چیخ و پکار ہو رہی پوری دلی، اور کر کیا رہے ہیں، جہاں حضور خواجہ قطب الاقطاب قدم رکھتے ہیں، بابا فرید گنج شکر کے مرشد، ماشاءاللہ، وہاں سے مٹی اٹھائی جا رہی ہیں، کیا بات، منہ پہ واہ لگائی واہ جا، واہ، کیا ادب، کیا خواجہ محبت، غریب نواز نے پیچھے مڑ کے دیکھا سبحان اللہ، اور فرمایا بابا بختیار یہ دلی تو تمہارے بغیر اجڑ جائے گی، کیا کہنے، کیا کہنے، اس لیے تم یہیں رہو دلی کیا میں۔ بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، کیا مقام ہے ان لوگوں کا اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ جس طرح انہوں نے اپنے شیخ سے محبت کی ہے تو پھر مظہر خواجہ غریب نواز بنے،
اور پھر اللہ پاک نے کیسے کیسے خلفاء عطا کیے، کیسے کیسے مرید عطا کیے۔ قبلہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خلفاء اور مریدوں میں کن کے بزرگ شخصیات کا نام ہے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لحاظ سے، جیسے ابھی مجدی صاحب نے اور آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ خاندان کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی بہت ہی اعلیٰ نسب عطا کیا۔ اور جب ان کے بابا نے ان کا نام رکھا نا، جی، ان کا نام مشہور تو بختیار ہو گیا، کاکی ہو گیا، قطب الدین ہو گیا، لیکن اصل ان کا نام تھا ابو بکر۔ ان کے بابا نے ان کا جو نام رکھا تھا وہ ابو بکر رکھا تھا۔ جناب کیا پردہ اٹھایا جناب آپ نے، سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے، اس تعلق کی بنا پر ان کا انہوں نے اسم گرامی یہ پسند کیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کا اپنا نام بھی ابو بکر نہیں، تو کنیت تھی ان کی، لیکن اس کنیت کو اتنا پسند کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ تھے کمال الدین، یہ ان کا نام تھا۔ تو یقیناً وہ دین اللہ نے ان کو جو نام دیا تھا وہ اس کے مطابق، جیسے مجدی صاحب فرمایا تھا نا، وہ خود اللہ کے ولی تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی جس انداز سے تربیت کی، وہ آج ساری دنیا اس کو جانتی اور پہچانتی، اس تربیت کو، اس تعلیم کو۔ تو یقیناً آپ کا جو فیض تھا، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا، اس سے علماء نے، اس دور کے بڑے بڑے مشائخ نے، عمراء نے، صلحاء نے، اولیاء نے، بزرگان دین نے، اس دور کے جو سلاطین تھے وہ بھی وہاں پہ حاضر ہوتے تھے، جیسے ابھی فرما رہے ہیں مجدی صاحب، اس لیے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو ہر بندے کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا۔ بے شک بعض بندے اپنی تواضع میں، اپنی عاجزی میں، وہ حدیث پاک پڑھی نا ابھی، من تواضع للہ رفع اللہ ثلاث اقسم علیہن۔ آقا فرماتے ہیں میں 3 باتیں تمہیں قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، آپ قسم نہ بھی اٹھائیں تب بھی آپ کی بات کی ضرورت پر سچی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کیا فرمایا، میں 3 باتیں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں ایک یہ فرمایا تھا کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے متواضع بن جائے، عاجز بن جائے، درویش بن جائے، اللہ اس کو اور سر بلند کر دیتا ہے، اس کی شان اور اس میں خصوص بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ کی شان دیکھیے، آپ نے اپنا سید ہونا چھپائے رکھا، یہ آپ کی درویشی، آپ کی عاجزی۔ لوگ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سید نہیں ہوتے، وہ سید بن جاتے کہ ہمارا نام ہو، لیکن وہ سید ہونے کے باوجود، آل رسول ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو چھپا رہا ہوں تاکہ لوگ وہ یہ دیکھیں میرا اخلاق کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارے اصول زندگی کیا ہے، تواضع اتنی، لیکن اللہ نے پھر اس کا صلہ کیا دیا، وہ ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی پاک فرمایا رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ، وہ اللہ کو قسم اٹھا کے بھی کہہ دیتے تھے نا، یا اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم، تجھے تیرے اللہ ہونے کی قسم، تجھے تیرے رازق ہونے کی قسم، تیرے خالق ہونے کی قسم، یہ کام ہونا چاہیے، اللہ وہ کام کر دیتا تھا۔ تلامذہ آپ نے پوچھے، سب سے بڑے تلمیذ جیسے ابھی آپ نے فرمایا، ہمارے پاک وطن شریف میں جو بابا جی فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے بادشاہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے بر صغیر کا، ان کا یہ اعزاز ہے کہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور مسلمانوں کے مجموعی طور پر اجتماعی بہت بڑے مناظر بھی تھے، نبی پاک کی حرمت پہ مناظرے کرتے تھے رسول اللہ کی ناموس پر، اور وقت کے سیشن جج بھی تھے۔ ان کی کتاب ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بر صغیر میں اردو زبان کی تاریخ میں پہلی باضابطہ بڑی نبی پاک کی سیرت مبارک میں کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے، اس کتاب کے اندر خواجہ قطب الدین کی جہاں بات کی ہے، انہوں نے وہاں ان کے شاگرد خاص بابا جی فرید الدین کی بات کی ہے، اور اس عقیدت کے ساتھ کی، انہوں نے ثابت کیا کہ یہ فاروقی اور نسل تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے، بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے۔ تو یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کے تلامذہ یہ ہستیاں تھیں، اللہ نے ان کو کیا قبولیت دی، کیا ان کو مقبول عوام بنایا، اور خواص کا بھی مقبول بنایا، کہ بڑے بڑے جو لوگ تھے وہاں جا کر وہ سمجھتے ہمیں یہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے، ہم نے یہاں تزکیہ حاصل کرنا ہے۔ ہمارے بر صغیر کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے بطل حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غدنوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم پروگرام سے پہلے میرا مجدی صاحب ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، انہوں نے 4 جو سلسلے ہیں نا ہمارے تزکیے کے اور تصوف کے، اس پہ ایک الگ کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کتاب کے اندر بھی
انہوں نے تمام ان تلامذہ کا بھی ذکر خیر کیا واہ واہ۔ کہ جنہوں نے حضرت خواجہ صاحب سے استفادہ کیا اور ان کے روحانی اور علمی اور تربیتی فیض سے استفادہ کیا کیا بات۔ اور آگے جو انوار تھے تعلیم کے، علم کے، وہ پھیلائے، تو یقیناً ان سے بہت بڑی مخلوق نے فیض پایا۔ فیض پایا جی۔ ناظرین مکرم، کیا مقام ہے خواجہ صاحب کا، اور پھر مقام دیکھیے گا ناظرین مکرم، بڑی خاص بات، ایک تحفہ آپ کو دے رہا ہوں خواجہ صاحب کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جس طرح قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو جب رب کی بارگاہ سے تمہیں کوئی مصائب آئیں تو اسے تحفے کے طور پہ قبول کیا کرو۔ اور میں نے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن اگر کوئی مصیبت نہ آئے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا مولا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہے اہل اللہ۔ ملاقات کرتے ہیں وقفے کے۔ جی ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے، اور حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب مجدی صاحب قبلہ نے کیا خوبصورت علم کے حوالے سے آپ کی سارے سفر نامہ بیان فرمایا۔ دیکھیے، آپ کی والدہ ماجدہ نے جب علم کے لیے آپ کو روانہ کیا اور ایک کنیز کو کہا لے جاؤ فلاں جگہ پہ، تو راستے میں ایک بزرگ نظر آئے حسین شکل والے، تو انہوں نے انگلی پکڑ لی، فرمایا اس مسجد میں نہیں جانا بلکہ حضرت ابو حفص کی مسجد میں جانا ہے۔ وہاں لے گئے اور وہاں زانوی تلمس طے کروانے کے لیے بٹھا دیا۔ تو حضرت ابو حفص بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے علم کے سمندر ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہے جو انگلی پکڑ کے میری بارگاہ میں تمہیں لایا وہ کون ہے؟ تو کہا جی میں تو نہیں جانتا، چھوٹی عمر تھی۔ کہا یہ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو بھیجا ہے جو آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہیں، حضور قبلہ ڈاکٹر شہزاد مجدی صاحب۔ قبلہ آپ کی سیرت اور تعلیمات کے حوالے سے کچھ اور نور عطا فرمائیے۔ قاری صاحب، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی انفرادی مقام ولایت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اور عرفان کی دنیا میں دیا ہے۔ یعنی میں نے جو طریقت کو تھوڑا سا سمجھا مشائخ کے جوتے سیدھے کر کے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ و ولی کے اگر حقیقی روحانی مقام کو جاننا ہو تو اس کو اس کے مرشد کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جب خواجہ قطب الاقطاب کو خواجہ غریب نواز کی نگاہ سے دیکھا نا، جی ڈاکٹر صاحب، تو یقین کیجئے، اور یہ تاریخ ساری اس پہ شاہد ہے کہ خواجہ غریب نواز نے قاری صاحب اپنی مسند اور اپنی خلافت ہی نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ 90 سالہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ میں کن کا نام لے رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ بابا مفسر بھی تھا، محدث بھی تھا، فقیہوں کا بھی بادشاہ تھا، اور صوفی بھی سارے، خواجہ قطب صاحب سمیت جی سر، ان کے بہت جونیئر تھے، بڑے عقیدت مند تھے۔ خواجہ غریب نواز ان کو مریدوں میں شمار نہیں کرتے تھے، ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ان کے سمیت خواجہ صاحب ابھی پوچھ رہے تھے نا آپ مریدوں کی بات، جی سر، حضرت خواجہ بدر الدین غزنوی، بڑا نام ہے خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں برکت کے لیے لے رہا ہوں، پیر بھائی ہیں حضرت قطب الاقطاب کے۔ سبحان اللہ۔ سارے اپنے مرید، سارے خلفاء کو جب آپ کو خلافت دی تھی نا تو فرمایا، اور قطب الدین بختیار کاکی کی عمر آپ حیران ہوں گے اس وقت 22-24 سال تھی بس۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس وقت مجھے شاہ صاحب، مجھے حضرت معاذ بن جبل یاد آئے تھے جب وہ دمشق کی جامع مسجد میں وہ نوجوان بیٹھ کے حدیث پڑھاتا تھا۔ 22-24 سال کی عمر کا جوان سید زادہ قاری صاحب مجھے بتائیں جب بیٹھا ہو اور اس حلقہ حاضرین میں قاضی حمید الدین ناگوری بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں، اللہ، تو اس ہستی کا مقام کیا ہوگا اور اس کا علمی لیول اور روحانی پایا کیا ہوگا کہ جسے خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول نے اپنی مسند دی ہوئی ہے۔ ابھی بھی پوچھنا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ کیا بات۔ اور باقی کتب ہیں، یہ قطب الاقطاب ہے، اور ان کا پھر سیرت کا ایک پہلو دیکھیے جو انہوں نے تیار کیے ہیں نا لوگ قاری صاحب، جی سر، جو انہوں نے آگے تیار کیے، تو خواجہ صاحب کا کمال تھا، خواجہ قطب صاحب کا ہر کمال سلطان الہند کا کمال ہے، واہ واہ، اور بابا فرید کا ہر کمال، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، اور نظام الدین اولیاء کا ہر کمال، اور علاء الدین علی احمد صابر کلیر کا ہر کمال، امیر خسرو کا ہر کمال، حضرت جمال الدین ہانسوی کا ہر کمال، اور حضرت نجیب الدین متوکل کا سارا فیض، وہ آپ کا فیض ہے نا۔ کیا بات۔ اب دیکھیں وہ انداز کیا تھا، تربیت کیا تھی، فنائیت کیا تھی، اور مشائخ چشت کی جو نسبت ہے نا، جی سر، اس میں شروع اوپر سے لے کے تمام بڑے بزرگوں نے جسے بھی خلافت دی تھی اسے ایک خاص نصیحت کی تھی
کہ ایک شہباز طریقت ہے، وہ ہمارے ہی سلسلے میں آنا ہے، اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تو اسے قابو کرنا ہے۔ جی یہ اوپر سے چلی آ رہی تھی 6 7 10 پشتوں سے، ہر کوئی اگلے کو خلیفہ کو کہتا آ رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی حضرت قطب صاحب کو یہ نصیحت کی تھی واہ واہ واہ، کہ ایک شہباز چشت آنا ہے، ایک شہباز طریقت آنا ہے، ہو سکتا ہے تیرے جال میں پھنس جائے تو اس کی تربیت بڑی اچھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید گنج شکر کا یہ اعزاز ہے، انہوں نے خواجہ غریب نواز کی بھی زیارت کی ہے، اپنے دادا مرشد کی بھی زیارت کی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور خواجہ قطب صاحب کو بھی دیکھا ہے۔ آپ کے حجرے میں جب دلی میں زیر تربیت تھے نا بابا فرید گنج شکر، تو خواجہ صاحب آئے تھے، جی خواجہ غریب نواز تشریف لائے، تو حضرت قطب صاحب نے اب فنائیت کا ذرا اور لیول دیکھیے، تربیت کا اور مزاج دیکھیے مشائخ چشت کا، وہ اندر مراقبے میں، تربیت میں، چلے میں ہیں۔ خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو خواجہ قطب صاحب اپنے مرشد کو لے کے آ رہے ہیں اور مرید حجرے میں ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا فرید خواجہ غریب نواز کو سلام کرو۔ آہا واہ واہ، اب وہ استغراق کے عالم میں اٹھے، جی۔ یہ ان کا سلام کیا ہوتا تھا بھلا قاری صاحب، آج یہ بھی بتا بسم دیں۔ اللہ سر، بسم اللہ۔ مشائخ چشت کا سلام اپنے مرشد کو یہ ہوتا تھا کہ اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، یہاں سے سٹارٹ تھا، یہ ایویں ہی نہیں بنے یہ سارے ایسے، واہ 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 واہ، یہ ان کا آغاز ہے، ابتدا ہے، تو سوچیں انتہا کیا ہوگی۔ کیا بات، کیا بات۔ اب اٹھے، انہوں نے فرمایا خواجہ معین الدین چشتی کو سلام کرو، میرے مرشد آئے ہیں۔ بابا فرید اٹھے اور اپنا سر خواجہ قطب صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں پھر فرمایا فرید میں نے تمہیں کہا ہے خواجہ غریب نواز میرے مرشد آئے ہوئے ہیں، سلام کرو۔ پھر اٹھے، پھر سر آپ کے قدموں میں۔ جلال میں تیسری بار فرمایا فرید تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا بابا بختیار اسے تم 1000 بار بھی کہو گے نا یہ مجھے سلام کیا کرے، بات، واہ یہ واہ۔ ہر بار اٹھ کے تمہارے قدموں میں سر رکھے گا، کیا بات۔ اس لیے کہ اسے میں نظر ہی نہیں آ رہا، اسے ہر طرف تم ہی نظر آتے ہو، تمہاری ذات میں وہ فنا ہو چکا ہے۔ کیا بات۔ اور یہی وہ شہباز طریقت تھا قاری صاحب بابا فرید گنج شکر، جسے ماشاءاللہ۔ خواجہ قطب صاحب نے واہ اپنی واہ۔ روحانیت اور ولایت کے جال میں قید فرمایا۔ کیا بات، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، کیا عظیم ہستی ہیں، اور میں نے جو آپ کا ایک کال آپ کے سامنے رکھا اور قبلہ نے ایک بڑی خاص بات کی ہے، قاضی حمید الدین ناگوری کا آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور کیا مقام ہے آپ کی علمیت کا مقام، کہ 18 سال کی عمر میں آپ آتے ہیں اور صرف 2 سال کے اندر آپ خلیفہ اعظم بن جاتے ہیں اپنے مرشد کے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام۔ قبلہ آپ کی بارگاہ میں، شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، پھر خاص طور پہ وصال، پھر آپ کا نماز جنازہ کیا آپ نے کہا، کون پڑھائے، اس پہ میں چاہتا ہوں مفتی عطا فرمائیے۔ اگر قاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اہل اللہ کا جو طرز زندگی ہے جی وہ ہر لحاظ سے ہی عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، بے شک۔ اور جو آپ نے آیا مبارکہ اپنے انٹرو میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بے شک، بے شک۔ اہل اللہ کی رفاقت، ان کی ہم نشینی، ان کی معیت، ان کی دوستی، ان کا قرب جی اور ان کی ہم نشین ہونا، یہ تو بہت بڑا شرف اور سعادت کی بات ہے بے جس شک۔ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ تو یقیناً حضرت خواجہ صاحب کی اگر آپ زندگی کو اٹھا کے دیکھیں نا، وہاں تعلیم و تربیت اور تزکیہ کے بعد جو آپ کے اعمال ہیں زندگی کے، ان میں سب سے اہم جو کام تھا نا، تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، توکل علی اللہ، قناعت اور سادگی کے علاوہ، جی جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، توکل علی اللہ، قناعت اور سادگی کے علاوہ جو آپ کا سب سے بڑا کام نظر آتا ہے نا، وہ آپ کی جو خانقاہ تھی، آپ کی دانشگاہ جو تھی، وہ خدمت خلق کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بلا تفریق وہاں پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سلسلہ چشتیہ جو ہے نا، جی یہ ان کے ایک اہم اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو نیکی کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک حصے کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، واہ واہ واہ، مثلا نماز پڑھنے کا داعیہ، روزہ رکھنے کا شوق، تلاوت قرآن مجید کرنے کا، عمرہ کرنے کا، حج بیت اللہ کرنے کا، یہ سارے حقوق اللہ ہیں۔ جی اور ایک ہیں نیکیاں وہ جن کا تعلق حقوق العباد کے عباد ساتھ سے، ہے۔ واہ میں اس غریب کی خدمت کروں، میں اس بھوکے کو کھانا کھلاؤں، واہ واہ، اس بیمار کی بیمار پرسی کروں، اس یتیم کی کفالت کروں، اس بیوہ بہن کی آنت کروں۔ جو اس طرح کی جو نیکیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں نا، داعیہ اور اس کا جذبہ اور اس کا شوق،
وہ کرتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے جی۔ جو حقوق اللہ کی نیکیاں ہیں ان کی تحریک ہمارے دل کے اندر، ان کا شوق ہمارے دل کے اندر، ان کا دائیہ ہمارے دل کے اندر وہ اللہ کے فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ لیکن جو حقوق العباد کا دائیہ ہے نا، جی جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا شوق ہمارے دل میں، اس کی تحریک جو پیدا کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ پیدا نہیں کرتا، وہ عرش والا رب خود پیدا خود کرتا ہے۔ پیدا کرتا، واہ واہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ سبحان تو اللہ۔ سلسلہ چشتیہ کے اس اصول کی وجہ سے آپ خواجہ صاحب کی پوری سوانح عمری پڑھ کے دیکھیں، ہر لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو خانگاہ تھی وہ اس دور کی خدمت خلق کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ واہ واہ وہاں بھوکھوں کھانا کھلایا جاتا سبحان تھا، اللہ۔ بیماروں کے علاج کا بندوبست کیا جاتا واہ تھا، واہ واہ۔ وہاں یتیموں کی کفالت کا سلسلہ کیا جاتا تھا، بیوہ بہنوں کی وہاں سے آنت کی جاتی تھی۔ تو یہ اور پھر اس میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم۔ ہماری تو حد بندی کی حد ہو گئی ہے نا جی۔ کہ ہم نے تو یہاں مسالک اور مکاتب فکر کی، وہ بھی ہم نے حد بندیاں کر دی۔ اہل اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہاں تو غیر مسلم بھی آتے تھے، وہ بھی فیض یافتہ ہوتے تھے۔ کیا بات، یہ جو بر صغیر میں کہتے ہیں اسلام پھیلا، جی یہ دو بنیادیں بنی۔ سبحان ایک عرب تاجر آئے وہاں سے، جی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے اصول تجارت تھے وہ لوگوں کو دکھایا آ کر کہ ہم سچ بولتے ہیں، امانت داری سے کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا جو بڑا ذریعہ بنا تھا نا، وہ ہمارے انہی اہل اللہ کی جو یہاں پر خدمت خلق کا جذبہ، اخلاق عالیہ، میٹھی زبان، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور ہر ایک کے ساتھ محبت کا جو جذبہ تھا، یہ اس کی وجہ سے لوگ کہ اللہ نے دل کھول دیے، دلوں کو مستقر کر دیا۔ وہ کلمہ توحید پڑھنے پر، نبی پاک کے کلمہ توحید اور نبی پاک کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہونے پر اپنے آپ کو مجبور پا گئے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، کیا قبلہ شاہ صاحب نے اہل اللہ کا مقام بیان فرمایا کہ لوگ بھی آتے ہیں، شاہان وقت بھی آتے ہیں، لیکن فقر کا عالم یہ ہے کہ کئی کی دن فاقے میں رہتے۔ تو آپ کے بڑے بیٹے کا نام احمد تھا اور چھوٹے کا نام محمد تھا، تو جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کسی کو بتا دیا کتنے دن ہو گئے ہم فاقے سے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے، تو آپ کے منہ سے نکلا اس کی گردن ٹوٹ جائے، کس نے ہمارا راز فاش کیا؟ تو آپ کا بیٹا گرا اور گردن ٹوٹ گئی۔ تو آپ فقر و فاقہ کے بادشاہ ہیں، فقر اضطراری نہیں ہے بلکہ ان کے پاس فقر اختیاری ہے۔ میں حضور قبلہ، یہ کاکی کا جو لفظ ہے نا، جی جی جی، یہ بھی اس لیے کاک کہتے ہیں خشک روٹی کو۔ واہ 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 واہ، آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ وہ خشک روٹی رہتی تھی، کیا بات، آپ وہی تناول فرماتے تھے، اس کی بنا پہ کاکی آپ کہا جاتا تھا، خشک روٹی کھانے والے۔ قاری صاحب جس شعر پہ روح پرواز کی ہے نا، وہ شعر نہ پڑا تو پروگرام رہ جائے گا۔ عطا ہو ہائے ہائے، وہ پڑھ رہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگرست۔ تو یہ 3 دن تکرار ہوتی رہی قاری صاحب، واہ واہ واہ، اور آپ کی کیفیت جذب و حال کی تھی، اللہ کی یاد میں، عشق میں مست، اس کی محبت میں مستغرق، اور اسی حال میں روح پرواز کر کے واصل بحق۔ واہ واہ واہ، یہ تو وہی بات ہوئی کہ مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے آج ہمارے ساتھ مقتدر شخصیت جلوہ فرما تھے، انتہائی مکرم محترم علم و حکمت کا بہت بڑا نام جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ حضور کی آل کے شہزادے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قبلہ شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، مثال سورہ رحمان ہے یہ۔